اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ ہند میں سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی سلطان الہند عطائے رسول کی بارگاہ میں تمام سلاطینوں نے وقت ہمہ وقت حاضری دی اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، لیکن تاریخ ہند میں ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس واقعے کو میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ بہت مختصر سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ تمام سلاطینوں نے، سلطانوں نے، بادشاہوں نے، بہت سے بادشاہوں نے، اور آج بھی تمام وقت کے غیر ملک سے بھی، ہندوستان سے باہر کے بھی بادشاہوں نے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ایک مغل دور میں بادشاہ کی بیٹی ہیں، شاہجہاں بادشاہ کی بیٹی ہے، مغل دور کی بادشاہ شاہجہاں۔ انہوں نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ میں سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عقیدت اور محبت کے ساتھ اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ حاضری دی ہے، بہت قابل غور ہے۔ تاریخ میں حوالہ کچھ یوں ملتا ہے کہ جس کو سیرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بھی دیا ہوا ہے، اور یہ خود بیان منیس الارواح شاہجہاں کی جو بیٹی ہے، شہزادی ہے حور النساء جہاں بیگم، انہوں نے خود اس تاریخی حوالے کو اپنی زندگی سے متعلق جو کی ہے انہوں نے خود اس کو لکھا بھی ہے منیس الارواح میں۔ تو اسی کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا ہے جو پیش خدمت کر رہا ہوں کہ شاہجہاں کی ایک شہزادی حور النساء بھی عہد جہانگیری میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت مندی اور غلامی کا ثبوت پیش کیا، لیکن شہزادی جہاں بیگم کی حاضری انتہائی روح پرکیف آوار ہے، اس لیے ان کی حاضری کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ شہزادی جہاں بیگم نے 2 مرتبہ اپنے والد ماجد شاہجہاں بادشاہ کے ساتھ اجمیر جا کر روضہ غریب نواز پر حاضری دی۔ اس حاضری کی تفصیل اس نے خود اپنی کتاب منیس الارواح میں تحریر کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ فقیر جہاں بیگم، اب آپ خود اس کو جو آپ نے لکھا ہے وہاں سے سٹارٹ ہے یہ۔ فقیر جہاں بیگم، اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے فقیر سے۔ فقیر جہاں بیگم جب اپنی خوش قسمتی سے اپنے والد کے ساتھ، دیکھیے بہت بڑی سلطنت کی ایک بیٹی، سلطان کی بیٹی، اور سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے فقیر جہاں بیگم جب اپنی خوش قسمتی سے اپنے والد کے ساتھ تاریخ 13 ساون کو آگرہ سے روانہ ہو کر رمضان 1049 ہجری جمعے کے دن اجمیر پہنچی اور ساحل انا ساگر کی عمارتوں میں قیام کیا۔ اس حاضری کی ضمن میں شہزادی موصوفہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ آپ آگے لکھتی ہیں کہ بادشاہ شاہجہاں کو ایک زمانے تک بادشاہ شاہجہاں کو سرکار غریب نواز سے نسبت تو تھی، لیکن وہ ایک دلی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک تعلق قائم نہیں تھا۔ بعد میں خیر کرم ہوا اور کرم کی بارش ہوئی کہ پھر وہ تاریخ الگ ہے۔ خواجہ بزرگ کی سیادت تسلیم نہ تھی اور وہ مشکوک تھے کہ مگر اجمیر شریف میں قیام کے دوران ایک دن حضرت خواجہ بزرگ سے متعلق ابوالفضل کی ایک تحریر پڑھی۔ ابوالفضل کی ایک تحریر پڑھی، تاریخی حوالہ پڑھا، ابوالفضل کی ایک تحریر پڑھی، جس سے یہ شبہ رفع ہو گیا اور بادشاہ نے جہاں کی بات مان لی۔ اس کے بعد شہزادی موصوفہ نے
1053 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ اجمیر شریف جا کر روضہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ اس حاضری کے متعلق جہارہ بیگم کا بیان درج کیا جا رہا ہے، جو نہایت ہی روح اور پرکیف آوار ہے، جو موصوفہ کی کتاب منیس الارواح سے نقل کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ 18 ساون والد بزرگوار کے ہمراہ آگرہ سے اجمیر روانہ ہوئی۔ رمضان المبارک 1053 ہجری کو وہاں پہنچی۔ اس دوران میرا یہ معمول رہا کہ ہر منزل پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ نہایت ہی اخلاص اور عقیدت مندی سے پڑھ کر اس کا ثواب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح انور آپ کی بارگاہ اقدس کو نظر کرتی رہیں۔ کچھ دنوں تک انا ساگر کی عمارت میں قیام رہا۔ دوران قیام میں پاس ادب و تعظیم کبھی پامال نہیں ہونے دیا، اور نہ روضہ انور کی طرف، آپ کی روضہ مبارک، آپ کی قبر انور کی طرف آپ نے کبھی پست اور پاؤں نہ کیے، اور پورا دن درختوں کے سائے میں گزار دیتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور فیض کے اثر سے اطمینان قلب کے ساتھ ذوق پیدا ہو گیا۔ یہ خود وہ بیان کر رہی ہیں منیس الارواح میں۔ ایک سب میں نے محفل میلاد منعقد کی، خوب چراغاں کیا، اور جو کچھ بھی تھا وہ کم تھا۔ روضہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینت و خدمت کے لیے جو کچھ ملے گا سب خرچ کر دوں گی، یہ سوچ تھی ان کی، یہ سوچ رہی تھی، اور کچھ کمی نہ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے 100,000 شکر و احسان کہ 14 رمضان بروز جمعرات سرکار خواجہ کے مرقد انور کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک پہر دن رہ گیا تھا کہ حاضر بارگاہ سعادت پناہ ہوئی۔ گنبد شریف میں حاضر ہو کر 7 مرتبہ مزار مبارک کا طواف کیا۔ بعد ازاں اپنی پلکوں سے جھاڑو، غور کریے گا ان لفظوں پہ، جو بہت پیاری لائن ہے کہ کتنی عقیدت، کتنی محبت، کتنی تڑپ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ میں بڑی کرم نوازشیں ہوئیں، اور آپ سرکار محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کا مزار مبارک بھی ہے، طواف کیا۔ ازاں اپنی پلکوں سے جھاڑو دی، مزار پاک کی خاک کو خوشبو کو سرما بنایا، چشم بنایا۔ اس کے سبب دل پر ایسا ذوق اور شوق اور کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سرور عالم طاری تھا کہ میں تحریر میں بیان نہیں کر سکتی۔ کثرت شوق میں سریما ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں۔ القصہ میں نے قبر شریف پر عطر اپنے ہاتھوں سے ملا، اور چادر غل جو میں اپنے سر پر رکھ کر لائی تھی مزار شریف پر پیش کی۔ بعد ازاں سنگ مرمر کی مسجد میں آ کر نماز پڑھی۔ یہ مسجد 2,40,000 روپے صرف کر کے، یہ بادشاہ خود شاہجہاں نے جو بنوائی تھی مسجد، یہ صرف کر کے والد بزرگوار نے تعمیر کرائی تھی۔ پھر گنبد مبارک میں بیٹھ کر سورہ یاسین، سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایصال ثواب کیا، اور مغرب تک وہاں حاضر رہی، اور خواجہ بزرگوار کے یہاں شمع روشن کر کے آب جھالا سے روزہ افطار کیا۔ عجب شام تھی جو صبح سے بہتر تھی، اگرچہ اس متبرک مقام اور فیوز سے گھر آنے کو جی نہ چاہتا تھا، اس مبارک مقام سے آنے کو جی نہ چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ فارسی میں ایک کلام بھی لکھا ہے آپ نے، اگر خود مختار ہوتی تو ہمیشہ کے لیے اسی جگہ گوشہ عافیت میں پڑی رہتی، روتی رہتی، اور روتی ہوئی اس درگاہ سے رخصت ہو کر پڑی رہتی۔
نہ چاہتی ہوئی بھی روتی ہوئی اس درگاہ سے رخصت ہو کر گھر آئی۔ تمام رات بے قراری میں کٹی۔ صبح کو جمعہ کے دن والد بزرگوار کے ساتھ آگرہ روانہ ہو گئی۔ یہ تاریخی حوالہ دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عقیدت اور محبت تھی آپ کی یہ تمنا تھی کہ آپ کا جو ہے مطلب قبر جو ہے جہاں مدفن ہو آپ کا وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہو، تو آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہوا۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دلی میں آپ کے قدموں سے لگی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بڑا دل کو چھو لینے والا واقعہ تھا۔ سوچا آپ لوگوں کو سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔